الرحیم، آج سے انشاءاللہ ہم الفقہ المیسر ابتدا کرتے ہیں۔ الفقہ المیسر یہ فقہ حنفی کا بہت آسان کتاب ہے، اور کتاب الطہارہ یعنی طہارت و پاکی کا بیان اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الفقہ المیسر الطہارہ کا معنی ہے کتاب الطہارت۔ کتاب یہاں پر محذوف ہے، اس کے لیے وہ کتاب کو محذوف مضاف نکالنا ہے۔ اچھا جی، الکتاب الاول، پہلا کتاب۔ قال اللہ تعالی، قال کا معنی ہے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ان کا معنی ہے بے شک اللہ تعالی، یحب کا معنی ہے پسند کرنا، پسند کرنا، توابین، خوب توبہ کرنے والا، خوب توبہ کرنے والے، تواب، خوب توبہ کرنے والا ایک مرد، توابین، تو یہاں پر توابین ہے، خوب توبہ کرنے والے بہت سارے لوگ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، توابین، توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے، ویحب، اور اسی طرح اس کا بھی معنی ہے پسند کرنا، ویحب، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے یحب میں، وہ اللہ کی طرف راجع ہے، اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ ویحب، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والے، خوب پاک صاف رہنے والے، متطہرین، یہ متطہر کی جمع ہے۔ متطہر ایک صاف ستھرا رہنے والا، متطہر ایک صاف ستھرا رہنے والا، اور متطہرین خوب صاف ستھرا رہنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے اور خوب صاف ستھرا رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 222 نمبر آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، قال کا معنی ہے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم اردو میں، اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے، تو اسی طرح ایسے ترجمہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کا معنی ہے فرمایا، الطہور، صفائی، شطر کا معنی ہے حصہ، شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے، شطر مضاف، الایمان مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کا پہلا ترجمہ کریں گے اور مضاف کا بعد میں کریں گے، اسی طرح ایسا ترجمہ کریں گے۔ الطہور، صفائی، شطر الایمان، شطر حصہ کو کہتے ہیں، شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث رواہ احمد و مسلم والنسائی وغیرہم، یہ حدیث مسند احمد اور مسلم شریف اور نسائی وغیرہ ان کتابوں سے یہ حدیث لیا گیا ہے۔ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں، الطہارۃ، صفائی، ہیا کا معنی ہے یہی صفائی، وہ کا معنی ہے یہ صفائی۔ الطہارۃ، صفائی، ہی اساس العبادات، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، بنیاد۔ العبادات، عبادت کی جمع ہے، عبادت کی جمع عبادات ہے۔ عبادت ایک عبادت کو کہتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت اپنی جگہ پر ایک تلاوت ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح ذکر، یہ ایک عبادت ہے، نوافل پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، حج کرنا یہ ایک عبادت ہے، لیکن ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کو عبادات کہتے ہیں۔ روزہ، نماز، حج، تلاوت، ذکر، صدقہ وغیرہ، یہ سب کو عبادات کہتے ہیں، عبادت کی جمع عبادات ہے۔ تو فرماتے ہیں تمام عبادات کی بنیاد
بنیاد، اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ الطہارت وہ صفائی ہے، تمام عبادات کی بنیاد صفائی ہے۔ الطہارت صفائی یہی صفائی اساس العبادات، عبادات کی بنیاد ہے، عبادتوں کی بنیاد ہے۔ فلا، فا کا معنی ہے پس، اور لا کا معنی ہے نہیں، پس لا تصح صحیح نہیں ہوتا، الصلاۃ نماز، فلا تصح الصلاۃ پس نماز صحیح نہیں ہوتا، نماز صحیح نہیں ہوتا ہے، الا کا معنی ہے سوا، مگر، بغیر، یہ میں نے اوپر بغیر لکھا ہے، ٹھیک ہے، الا بالطہارت سوائے یا بغیر طہارت کے، با کا معنی ہے کہ، اور طہارت کا معنی ہے صفائی، بغیر صفائی کے، فلا تصح الصلاۃ نماز صحیح نہیں ہوتا، الا بالطہارت بغیر صفائی کے، فلا تصح الصلاۃ نماز صحیح نہیں ہوتا، الا بالطہارت بغیر صفائی کے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اچھا جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کا معنی ہے فرمایا یا کہا، لیکن یہ فرمایا وغیرہ کو ادب کے لیے کہتے ہیں۔ رسول اللہ، رسول مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ انشاءاللہ یہ آگے اگر اولا والے طلباء ہے اور انہیں مضاف الیہ وغیرہ نہیں پڑھا تو انشاءاللہ علم النحو میں آگے انشاءاللہ آئے گا، نحومیر میں وہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے مضاف الیہ۔ لیکن یہاں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر بعد میں مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح کنجی، چابی، کنجی بھی کہتے ہیں، چابی بھی کہتے ہیں، مفتاح الجنت جنت کی چابی، جنت کی کنجی، مفتاح مضاف، الجنت مضاف الیہ۔ اچھا، مفتاح الجنت جنت کی کنجی، جنت کی چابی، الصلاۃ نماز ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ و کا معنی ہے اور، مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی، نماز کی چابی، ومفتاح الصلاۃ اور نماز کی چابی، الطہور صفائی ہے۔ اگر نماز کی چابی چاہتے ہو تو صفائی کرو، صاف ستھرا ہو جاؤ، اور جب نماز کی چابی آپ کو مل جائے گی نماز آپ پڑھ سکیں گے، تو جب نماز پڑھ سکیں گے تو یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ رواہ احمد و مسلم، یعنی مسند احمد اور مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، معنی طہارت، اب آپ کو طہارت کا معنی سمجھاتے ہیں۔ معنی طہارت یعنی طہارت کا معنی ہے الطہارت، طہارت، فی اللغت لغت میں، لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں، ہم اس کو انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں ایک لفظ کا ترجمہ دیکھو تو وہ اس کے کئی ترجمہ ہوں گے، یا اس کا ترجمہ کوئی کچھ اور قسم کا ہوگا، اور عام معاشرے میں جو اس لفظ کا معنی مستعمل ہے، استعمال ہے، تو وہ کچھ اور قسم کا ہوگا۔ تو جو معاشرے میں مشہور ہے یا شریعت میں جو چیز مشہور ہے اس کو شارع کہتے ہیں، اور جو ڈکشنری میں ایک نام ہے، وہ ایک لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ ہے اس کو لغت کہتے ہیں۔ الطہارت فی اللغت، طہارت کی لغوی معنی ہے، طہارت کی لغوی معنی ہے یا طہارت میں لغت۔ النظافت، نظافت صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں، النظافت صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں۔ الطہارت فی اللغت، طہارت کا لغوی معنی النظافت صفائی ستھرائی ہے، النظافت صفائی ستھرائی ہے۔ اچھا جی، والطہارت فی الشرع، اب شرع میں طہارت کسے کہتے ہیں، صفائی شریعت میں کسے کہتے ہیں، والطہارت فی الشرع، اور طہارت کی شرع میں کیا معنی ہے، تو اب اس کو آگے فرماتے ہیں۔ تنقسم کا معنی ہے تقسیم ہوتا ہے، الی قسمین، دو قسموں پر، تنقسم الی قسمین، یہ شریعت میں طہارت دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، قسم ایک کو کہتے ہیں اور قسمین دو کو کہتے ہیں، اقسام زیادہ کو کہتے ہیں، ایک کو قسم کہتے ہیں، دو کو قسمین کہتے ہیں، اور زیادہ کو اقسام کہتے ہیں۔
تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے۔ ایک کو ہم اردو میں قسم کہتے ہیں، اور دو کو بھی قسمیں کہتے ہیں، اور زیادہ کو بھی قسمیں کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربی ایسی نہیں ہے۔ عربی میں ایک کو قسم کہتے ہیں، دو کو قسمین کہتے ہیں، اور زیادہ کو اقسام کہتے ہیں۔ تو یہ قسمینی کا معنی ہے دو قسموں پر۔ تو یہ آج کا ہمارا الفقہ المیسر کا درس ہے، تو انشاءاللہ اس کو خوب بار بار دیکھو، خوب یاد ہو جائے گا، اور آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔